جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، مطلب کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی جنازے کے اندر شریک ہو جائے تو پورے محلے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ثواب جو انسان خود پڑھنے جائے گا اس کا اپنا ثواب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اسی نیت سے ہی جنازہ کے اندر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جنازے کے اندر بھی اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ تعداد ہو کہ آج ہم کسی کے جنازہ پڑھنے جائیں گے تو کل کو ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑھنے آئے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جنازہ تو پڑھنے چلے جاتے ہیں لیکن جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، اب وہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا اور وہ نیت باندھ لیتے ہیں اور چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، تو ایسا تو جنازہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ بن جاتی ہے وہ۔ لیکن اس کے اندر 4 تکبیریں ہیں جو کہ فرض ہیں، تو جن کو جنازہ نہیں آ رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یاد کریں، جتنا جلدی ہو سکے کوشش کر کے جنازے کو یاد کیا جائے۔ اور جس کو نہیں آ رہا اور جنازے کا پڑھنے چلا گیا ہے اور جنازہ بالکل تیار ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جیسے امام تکبیریں بولے گا وہ بھی ساتھ ساتھ تکبیریں بولتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام کے ساتھ پڑھتا رہے۔ باقی جو دعائیں وغیرہ نہیں آتی وہ چپ کر کے کھڑا رہے، کیونکہ دعائیں پڑھنا جنازہ کے اندر وہ واجب ہے کہ اور تکبیریں فرض ہے، تو فرض نہ چھوڑے، فرض نہیں چھوڑے گا، تکبیریں ساتھ بولتا رہے گا تو اس کا جنازہ ہو جائے گا پڑھنا۔ اور بالکل ہی چپ کر کے کھڑا رہے، اللہ اکبر بھی نہ بولے، تکبیریں بھی نہ کہے، تو ایسے جنازہ نہیں ہوتا۔ اب بہت سارے بزرگ حضرات بھی ایسے ہیں جن کی عمریں گزر گئی، مرنے کے قریب ہیں، لیکن کلمہ، نماز، جنازہ نہیں آتا۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو جنازہ نہیں آتا، کلمے نہیں آتی، دعائیں نہیں آتی، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی والی بات ہے کہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا بھی سوال کریں گے کہ اتنی بڑی جو زندگی میں نے دی تھی دنیا میں وہ کہاں گزاری۔ جو پیسہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تھا، مال دیا تھا، وہ کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کہاں پہ خرچ کی، وقت کہاں پہ خرچ کیا، جائز کاموں میں لگایا، ناجائز کاموں میں لگایا، حلال کمایا، حرام کمایا۔ انسان کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ دین کا اتنا علم ہونا تو بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی فضول ہے۔ 100 سال، 60 سال انسان زندگی گزار کے چلا جاتا ہے لیکن اس کو دین کی کوئی سمجھ علم نہیں ہوتی۔ تو جنازہ پڑھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے یاد کیا جائے، اور جو اس سے پہلے جنازے پڑھے ہیں اور جن کے اندر وہ ایسے ہی چپ کر کے کھڑے ہو کر آ گئے تو جتنا ہو سکے توبہ و استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے بھی میرے پاس ایک بزرگ آئے تھے، 70 سال اپنی عمر بتا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نماز جنازہ یاد کرنا۔ یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دے دی کہ بے شک عمر کے اس حصے میں یہ حصہ گزار رہا آخری والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ یاد کرنے کے لیے وہ اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ مجھے یہ کلمے، یہ نماز، جنازہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بعد ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے۔ اکثر لوگوں کو توفیق ہی نہیں ملتی، مسجد کے سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مسجد کے پاس گھر ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھنے والے بہت دور دور سے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ ہمیں دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلائے، نماز پڑھنے والا بنائے۔ اس سے ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، کام کاروبار، گھر میں امن سکون۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں سب کچھ سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلو گے، دین کو چھوڑو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا،
صرف ذلت اور رسوائی کے، پریشانی میں زندگی گزرے گی، سوچ میں، فکر میں، غم میں، ٹینشن میں زندگی گزرے گی۔ سکون ہے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ٹائم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد میں گزارا جائے۔